سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله العلي العظيم وقال الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم العلماء أمتي كالأنبياء بني إسرائيل وصدق النبي الرسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وقت بھی اپنی تنابیں کھینچ رہا ہے اور اپنے آپ کو سمیٹ رہا ہے تو ایسے میری پوری کوشش ہوگی کہ آپ کا قیمتی اور آپ کے علام کے اس وقت کو مختصر سے مختصر کیا جائے چند ایک ضروری معلومات تک ہی اپنے اس خطاب کو محدود رکھا ہے چنانچہ خطبہ مبارک جو آپ کے سامنے آواز میں پیش کیا گیا
اس کے اندر جو آیت مبارک تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، یہ آیت مبارک کا ایک چھوٹا سا جزء ہے، یعنی اسے نص قرآنی کہا جاتا ہے، نص کہا جاتا ہے، آیت کے کسی جزء کو نص کہا جاتا ہے۔ تو یہ نص قرآنی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اور یہی آیت مبارک کا جزء یعنی نص قرآنی میں نے اپنے موضوع کا خلاصہ بنایا، ابتدائیہ بنایا کہ بے شک اللہ کے جو خاص بندے علماء ربانی جنہیں اللہ پاک اپنے علوم میں سے کوئی جز عطا فرما دیتے ہو، تو وہی لوگ یخشی اللہ خشیت میں سب سے زیادہ اللہ پاک سے ڈرنے والے، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ تصوف یا صوفیت یا دوسرے لفظ میں جسے ولایت کا نام دیتے ہیں، یہ ولایت عباسی دور کے اندر باقاعدہ طور پر الگ سے ایک شعبہ جانا ہے۔ اس سے پہلے صحابہ کرام کے دور میں، تابعین کرام کے دور میں علمیت، عالمیت اور ولایت الگ نہ تھے۔ عباسی دور کے اندر کچھ ایسے فتنے پیدا ہوئے اور یونانی فلسفہ یا بغداد علمی شہر کے اندر، یعنی تمام علمی مراکز میں سے سب سے بڑا جو مرکز ہمارا علمی مرکز تھا بغداد، اہل اسلام کا علمی مرکز، اس بغداد کے اندر یونان کا فلسفہ پہنچا، ہند کا علم طب پہنچا، اور مختلف علوم جب اس بغداد کے اندر، بغداد عروس البلاد اسے کہا، علمی مرکز، ہر قسم کے علوم، دنیا کے ہر قسم کے علوم جو ہے، اس وقت کی اسلامی ریاست جو اس دور کی سپر پاور تھی، عباسی کی خلافت جو بغداد کے اندر قائم تھی، آذربائیجان آرمینیا سے لے کر افریقہ کے اس آخری ساحل جہاں آج نہ جانے 20 سے زیادہ ممالک جو ہیں موجود ہیں جنوب میں، اس وقت یہ ایک ہی اسٹیٹ تھی، ایک ہی ملک تھا، ایک ہی خلافت تھی، اسلامی خلافت۔ اس اسلامی خلافت کے اندر یعنی بغداد میں جب مختلف علوم پہنچے تو پھر ان علوم کی وجہ سے اعتزال بھی آیا، معتزلہ عقائد بھی پیدا ہوئی،
خلق قرآن جیسا فتنہ بھی پیدا ہوا، یعنی یہ قرآن مخلوق ہے۔ حالانکہ ہمارے اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن مخلوق نہیں ہے، قرآن خالق کا کلام ہے، یعنی جو گفتگو ہوتی ہے کسی انسان کی، کلام جو ہوا کرتا ہے، بات چیت ہوا کرتی ہے، یہ انسان کی تخلیق نہیں ہوا، یہ اس ذات کے ساتھ متصل یعنی جڑی ہوئی ایک شے ہوتی ہے، یہ بندہ تخلیق نہیں کرتا۔ اسی طرح سے اللہ پاک نے اپنے کلام پاک کو تخلیق نہیں فرمایا، بلکہ یہ اس کا ذاتی کلام ہے، ذاتی گفتگو ہے، ذاتی بات تھی۔ یہ فتنہ جو ہے یہ عباسی لوگوں کے اندر پیدا ہوا، جسے معتزلہ عقائد کہا گیا۔ معتزلہ یہ قرآن مخلوق ہے، یعنی اللہ باری تعالیٰ سے ایک الگ شے ہے، اللہ نے اسے تخلیق فرمایا، یہ الگ شے نہیں تھی، یہ اللہ کا کلام تھا، اس کی ذاتی گفتگو تھی، اس کے ذات کے ساتھ متعلق تھی۔ تو ایسے جب فطرے پیدا ہوئے تو ایسے فطروں کے اندر ہی یہ علم تصوف اور علم منقولات اور معقولات یہ الگ، وہاں سے یعنی تصوف جو ہے وہ الگ ہوا، اور یہ سمجھا جانے لگا کہ یہ ولایت علم سے الگ، علمیت عالمیت الگ چیز ہے اور ولایت الگ چیز ہے۔ ورنہ اس سے پہلے صحابہ کرام کے دور میں، تابعین کرام کے دور کے اندر بھی، ائمہ کرام کے دور کے اندر بھی، جہاں علمیت عالمیت تھی وہاں سے ساتھ ہی ولایت۔ تو یہ آپ کی بات، آپ کو یہ بات جو ہے آپ کی سمجھ میں آ گئی، آپ آگے چلتے ہیں کہ عالم بھی، علم والے بھی لوگ جو، اور یہ یاد رکھیں کہ ہر ایک عالم ربانی، ہر ایک عالم باعمل، عالم باعمل وہ ولی بھی ہوا کرتا، مگر کوئی ولی جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ساتھ عالم بھی ہو۔ عالم کے لیے، عالم باعمل جو ہے اس کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ ساتھ ولی بھی ہوتا، اسے درجہ ولایت بھی حاصل ہوتی ہے، جہاں اسے درجہ علمیت اور عالمیت حاصل ہوتی ہے وہاں اسے درجہ ولایت بھی لازمی طور پر اس کے اندر موجود ہوتی ہے، اسے ودیت ہوتی ہے، اسے اللہ کی جانب سے ملی، یہ لازمی شرط۔ لیکن کوئی ولی جو ہے یہ ضروری نہیں کہ وہ ساتھ عالم بھی، ایک ولی عالم نہیں ہوتا، ولی ضرور ہوتا ہے لیکن عالم نہیں، لیکن ہر عالم باعمل ولی ضرور ہوتا ہے ساتھ عالم۔ تو یہی ہے انما یخشی اللہ من عبادہ، یعنی علمیت عالمیت اور ولایت کو اکٹھا کرنے والی یہ نص قرآن، یہ ہمیں کلام مجید بتلا رہا ہے کہ جہاں عالمیت ہوگی، علمیت ہوگی، وہاں ولایت بھی ضرور۔ انما یخشی اللہ من عبادہ۔ شروع میں خطبے کے اندر میں نے ایک حدیث اسی قرآنی نص کی تشریح میں جو حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم وہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، العلماء امتی کالانبیاء بنی اسرائیل۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے علماء کی شان میں یہ فرمایا، اپنی امت کے علماء کی شان کہ میری امت میں بعض علماء ایسے
الانبیاء بنی اسرائیل، جیسا کہ بنی اسرائیل کے انبیاء تھے. بنی اسرائیل کے اندر بے شمار انبیاء پیدا، بے شمار انبیاء. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بنی اسرائیل میں سے، حضرت ابراہیم سے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا جاتا ہے جد الانبیاء. آپ کے بعد پیدا ہونے والے تمام انبیاء کرام علیہم السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں. سارے انبیاء کرام، تو انبیاء کرام علیہم السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل. تو بنی اسرائیل میں پھر پوری ایک یعنی جماعت ہے، پوری ایک لڑی چلی جاتی ہے انبیاء. ہر ایک دور کے اندر ان کے ہاں، بنی اسرائیل کے ہاں ایک نبی لازمی موجود ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت میں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، تو نبوت کے جو وارث ہیں، نبوت کے وارث، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء جو ہیں یہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں. اور پھر میری امت میں سے جو علماء ہیں وہ الانبیاء بنی اسرائیل کے انبیاء جیسے، ان کی شان انبیاء جیسی ہے. جس طرح سے بنی اسرائیل کے کا نبی تھا، اسی طرح سے میرا ایک عالم جو ہے، میرا ایک امتی عالم، وہ اس نبی کی طرح، اس کا مرتبہ اور اس کا مقام بالکل بعین ہی نبی کی طرح. وہ کہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، لیکن میری امت میں یہ علماء ان انبیاء کے وارث ہے، وارث بالکل انبیاء جیسے. اس پر ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے. حضرت امام غزالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے علماء میں سے ایک سر فہرست بڑے عالم، جو درجہ علمیت اور عالمیت کے ساتھ ساتھ ولایت کے درجے پر بھی فائز، امام محمد بن غزالی علیہ رحمۃ بغداد کے اندر. وہ تھی بہت بڑے عالم، بہت بڑے عالم. یہ موجودہ جو درس نظامی مدارس کے اندر پڑھایا جاتا ہے، دینی مدارس کے اندر، یہ انہی سے اس کا آغاز. یہیں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ تمام نصاب اور سلیبس کا، سلیبس جن سے آغاز، اس سلیبس کا آغاز ہوا، وہ امام غزالی، وہ شخص. تو امام غزالی کا ایک بڑا خوبصورت واقعہ، خوبصورت اور بڑا ہی سبق آموز واقعہ، جو ان کی سیرت کے اندر کئی علماء نے لکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی معراج شریف کے موقع پر آسمانوں کا تشریف لے کے بیت المقدس میں تشریف لے کے، آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء تھے، تمام انبیاء کرام، 1,24,000 کی تعداد میں جو انبیاء تھے، ان تمام انبیاء نے بیت المقدس کے اس مقام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال فرمایا، اور آپ کی اقتدا میں وہاں 2 رکعتیں نماز ادا. یہ ایک پورا ایک ٹاپک ہے، پورا ایک موضوع ہے. اس کی طرف میں اگر چلا جاؤں تو پھر یہ بات رہ جائے گی اور بات پھیل جائے گی. تو اس مقام پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو اجل جو انبیاء تھے، ان میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ کے دادا محترم حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ انبیاء کرام علیہ السلام وہ انبیاء تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے استقبال کیا تھا بیت المقدس کے. بات اسے کہتے ہیں کہ یہ سارا واقعہ ہے عالم روحانیت کے اندر.
لیکن ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ عالم روحانیت کے ساتھ ساتھ یہ عالم جسمانیت میں بھی ہوا. ہمارا پہلے سنت کا یہ عقیدہ. تو اس موقع پر جب تمام انبیاء کرام علیہم السلام آپ کے استقبال میں بیت المقدس میں موجود تھے، سب سے آپ کی ملاقاتیں ہوئی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذہن کے اندر ایک سوال تھا، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ سوال فرمایا، پوچھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں جو کچھ ارشاد فرمایا بلکہ اس کا مشاہدہ فرمایا، باقاعدہ عملی طور پر، ایک ظاہری طور پر آپ نے پورا کردار وہاں سامنے کا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پوچھا جانے والا سوال یہ تھا کہ مجھ تک آپ کی یہ حدیث پہنچی ہے، العلماء امتی کالانبیاء بنی اسرائیل، کہ ہماری قوم جو بنی اسرائیل تھی اس کے انبیاء جیسے ہیں آپ کی امت کے علماء. میں اس کی تشریح چاہتا ہوں، اس کی وضاحت چاہتا ہوں. آپ اس کی میرے سامنے وضاحت فرما دیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کی امت کے علماء جو ہیں ہمارے انبیاء جیسے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سوال، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ارشاد فرمایا کہ میں اگر صرف زبانی جواب دے دوں تو آپ کو اطمینان نہیں، میں عملی طور پر اس کا جواب آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، پھر آپ خود سمجھ لیں. میں اپنی امت میں سے اپنی امت میں سے ایک عالم ربانی، ایک عالم کی روح کو یہاں حاضر کرتا ہوں آپ کے سامنے. آپ خود ان سے سوال و جواب کر لیں، آپ کو محسوس ہو جائے گا، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس طرح سے میری امت کے علماء جو ہیں وہ آپ کے انبیاء کی جانب، انبیاء کی طرح ہیں. آپ کے انبیاء کی طرح میں میری امت کے جو علماء ہیں وہ آپ کو پر ثابت ہو جائے گا. انہیں سامنے آپ دیکھ لیں، اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لیں گے، اپنے کانوں سے بھی سن لیں گے، اور اپنے دل سے، اپنے دماغ سے اسے محسوس بھی کر لیں. واقعہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ستارے کی طرف اشارہ فرمایا، عالم ارواح کی طرف. تو عالم ارواح میں سے حضرت امام غزالی علیہ رحمت کی روح تو اس سے بعد یعنی صدیوں بعد دنیا میں آئی، دنیا میں پیدا. دنیا کے اندر امام غزالی کتنی صدیوں بعد پیدا، 400 عیسوی میں ہوئے حضرت امام غزالی، یعنی 400 سال بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی روح کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے بھیجا. تو ساتھ ارشاد فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے موسیٰ علیہ السلام، آپ خود جو ہے ان سے سوال جواب کر لیں اور آپ خود محسوس کر لیں گے کہ میری امت کے یہ علماء جو ہیں واقعاتاً آپ کے انبیاء جیسے. آپ کو پتہ چلتے ہیں، آپ پر ثابت ہو جائے گی، آپ پر یہ بات عیاں ہو جائے گی. چنانچہ حضرت امام غزالی کے روح جو افسر میں موجود ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دعوت ملتی ہے کہ ان سے سوال جواب. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت امام غزالی کی روح کی طرف متوجہ ہوئے، جو سامنے یعنی مجسم صورت میں، جسمانی حالت میں سامنے موجود. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، مسمو، کیا آپ کا کیا نام ہے؟
آپ کا نام کیا ہے؟ تو حضرت امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ بڑے ادب سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جواب کہ میرا اسمی محمد بن احمد الغزالی. آپ نے یہ جواب دیا کہ میرا نام جو ہے اسمی میرا نام محمد بن احمد الغزالی ہے، کہ میں محمد ہوں، میرا نام محمد ہے، میرا باپ محمد تھا، ان کا نام بھی محمد تھا، باپ کا بھی، اور میرے دادا کا نام احمد الغزالی تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے متحیر ہوئے، حیران ہو کر پوچھا کہ اے غزالی، میں صرف آپ کا نام پوچھ رہا ہوں، فقط آپ کا نام میں پوچھ رہا ہوں، یہ باپ کا نام ہے، دادا کا نام میں نے نہیں پوچھا. یہ کیوں بتا رہے ہیں؟ یہ مجھے کیوں اس سے آگاہ کر رہے ہو؟ میں نے صرف تم سے تمہارا نام پوچھا ہے، تم نے اپنے نام کے ساتھ باپ کا نام بھی دادا کا نام بھی بتلا دیا ہے. اس کی وجہ ہے امام غزالی نے بڑے ادب سے جواب دیا کہ موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، میں نے کلام مجید کے اندر پڑھ رکھا ہے، کلام مجید کے اندر ایک آیت موجود ہے کہ اللہ پاک نے آپ سے پوچھا تھا ایک مرتبہ، وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، یہ اللہ پاک نے آپ سے سوال کیا کہ اے موسیٰ، تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ تو حضرت موسیٰ نے اپنی سوٹی اٹھائی تھی، اپنا عصا مبارک، اسے عربی زبان میں عصا کہتے ہیں، سوٹی عصا مبارک اٹھایا ہوا تھا اپنا عصا. ان کا عصا جو ہے حضرت موسیٰ کا بڑا ہی مشہور، بہت ہی معجزات والا تھا. کبھی وہ سار اژدہا بن جایا کرتا تھا فرعون کے جادوگروں کے مقابلے میں، کبھی جو ہے اسے سمندر پر مارا جاتا تو سمندر جو ہے راستہ دے دیا کرتا تھا، پل بن جایا کرتا تھا. وہ ایسے اعجازات اس عصا کے اندر تھے، اس سوٹی کے. آج بھی وہ کسی عجائب گھر میں دنیا کے اندر موجود ہے، کوفہ کے اندر شاید عجائب گھر میں وہ عصا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ سوٹی مبارک موجود ہے، جس کے اندر اتنے بڑے معجزات اللہ پاک کی طرف سے عنایت تھی. تو اللہ پاک نے یہ سوال کیا تھا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، کہ اے موسیٰ آپ کے ہاتھ میں یہ کیا ہے؟ تو امام غزالی نے عرض کیا کہ آپ نے جواب دیا تھا اللہ پاک، یہ کلام مجید کے اندر ہے، آپ نے اللہ پاک کے جواب میں یہ جواب مرمت فرمایا تھا کہ قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ. اللہ پاک نے صرف آپ سے یہ سوال کیا تھا، اے موسیٰ، آپ سے صرف یہ اللہ پاک نے پوچھا تھا کہ آپ کے ہاتھ میں یہ کیا ہے؟ آپ کا اتنا ہی جواب کافی تھا، قَالَ هِيَ عَصَايَ، کہ یہ میری سوٹی ہے، یہ میرا عصا ہے، یہ میری سوٹی. اتنا جواب کافی تھا. لیکن آپ نے اتنا طویل جواب کیوں دیا؟ اللہ پاک کو بھی آپ نے اتنا طویل جواب دیا. اللہ پاک نے سے پوچھا کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس کا جواب یہ تھا کہ یہ میری سوٹی ہے. لیکن آپ نے یہ جواب دیا کہ قَالَ هِيَ عَصَايَ، یہ میری سوٹی ہے، أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا، میں اسے کبھی کبھار ٹیک لگا لیتا ہوں، کھڑا ہوتا ہوں، جنگل میں کھڑا ہوتا ہوں، اس کے ساتھ ٹیک لگا لیتا ہوں. أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي، میں اسے اپنے بکریوں کے ریوڑ پر موڑتا بھی، انہیں اکٹھا بھی کر لیتا ہوں. اس اپنی سوٹی سے اشارہ کرتا ہوں، میرے سارے بکریوں کا ریوڑ اکٹھا ہو جاتا ہے. وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ، اور اس سے میں درختوں کے پتے بھی جاڑتا ہوں کہ میری وہ بکریاں جو ہیں وہ کھاتی تھیں. آپ نے اتنا طویل جواب کیوں دیا؟ یہ امام غزالی نے آپ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑا خوبصورت جواب. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ
اے امام غزالی، اے غزالی، میں تو اس لیے اللہ جب مجھ سے پوچھنا تھا، مجھ سے بات کرتا تھا، مجھ سے پوچھنا تھا، بات چھوٹی سی ہوتی تھی، صرف اتنا ہی پوچھا کہ ہے تمہارے ہدایات میں کیا ہے. لیکن میں اپنی لذت کے لیے جب اللہ سے میں کلام ہوتا تھا، مجھے اللہ پاک نے کلیم اللہ ہونے کا شرف بخشا. میں اللہ کے ساتھ گفتگو کیا کرتا تھا، بات چیت کیا کرتا تھا. تو جب میں بات کرتا تھا تو مجھے اتنی لذت آتی تھی اللہ والی تعداد کے ساتھ، اللہ رب العالمین کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے مجھے اتنا مزہ آیا کرتا تھا. میں اپنی بات کو طویل کر دیا، اپنی بات کو لمبی کر دیا کرتا تھا کہ میں زیادہ زیادہ اس سے لذت اٹھا دوں، مزہ اٹھا. اس لیے میں بات اپنی لمبی کر دوں. تو حضرت امام غزالی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے یہ بتانے پر حضرت امام غزالی نے پھر عرض کیا اے موسیٰ، آپ کو اللہ پاک نے کلیم اللہ ہونے کا شرف بخشا تھا، آپ کو کلیم اللہ بنایا تھا، آپ اللہ کے ساتھ کلام کرتے ہوئے لذت محسوس کرتے تھے، اور میں آج کلیم اللہ کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں، میں بھی لذت اٹھا رہا ہوں. اس لیے جو ہے اپنی بات کو چھوٹا نہیں رہنے دے رہا، بلکہ بات کو لمبا کر رہا ہوں تاکہ لمبی ہوتی جائے اور میں زیادہ سے زیادہ مزہ اٹھا رہا ہوں. کلیم اللہ سے بات ہو رہی ہے اور میں تو بات اپنی ادھوری چھوڑ بات مختصر کر دوں، یہ میرے مجھ سے ممکن نہیں ہے. میں کلیم اللہ سے ہم کلام ہوں، جو اللہ کے ساتھ گفتگو کرتا ہے، اللہ کے ساتھ جو کلام کرتا ہے، اللہ اس کے ساتھ کلام کرتا ہے، میں اس کے ساتھ جو ہے کلام کروں، میں اپنی بات چھوٹی کر، یہ ممکن ہے. جب یہ بات مکمل ہوئی امام غزالی کی تو موسیٰ علیہ السلام نے ضرور ہاتھ یا سر پر یہ اشارہ تھا کہ میں نے مان لیا، میں نے اعتراف کر لیا. ان آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں سید الانبیاء جو سید الانبیاء کو حضرت موسیٰ علیہ السلام بتلا رہے ہیں کہ